بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الاستسقاء، پانی مانگنے کا باب، یعنی نماز استسقاء کی بات. یہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے جب بہت دنوں تک بارش نہ ہو. باب الاستسقاء، پانی مانگنا، وخروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء، اور نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز استسقاء کے لیے، پانی مانگنے کے لیے. یعنی عام مسجدوں میں یہ نماز نہیں ہوگی بلکہ کھلی جگہ پر ہوگی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد اللہ ابن ابی بکر عن عباد ابن تمیم عن امہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یستسقی، پانی مانگتے تھے، وحول رداءہ، اور آپ نے اپنی چادر الٹا دی. کیسے الٹائی اس کا طریقہ آگے بتایا جائے گا. اور یہ اس لیے الٹائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے، یعنی جس طرح یہ دھوپ ہے اور خشکی ہے، آپ اس کو بدل کے ہمارے اوپر رحمت کی چادر، بادلوں کی چادر، بارش ڈالیں. یہ مراد تھی، یعنی اپنے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی وہ کر کے دکھایا. باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اجعلھا سنین کسنی یوسف، کہ قریش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ یا اللہ ان پر بھی ایسا ہی قحط ڈال جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا. وہ 7 سال جس کا قرآن میں قصہ آتا ہے، اہل مصر پہ قحط گزرا تھا. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت سے اپنا سر اٹھاتے تھے، یقول، تو کہتے، اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے. اللہم انجی سلمۃ بن ہشام، اے اللہ نجات دے سلمہ بن ہشام کو. اللہم انجی الولید بن الولید، اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطأتک، اللہ سخت کر دے اپنی مار علی مدر، مدر قبیلے پر. اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، غفار غفر اللہ لہا، کہ جہاں تک غفار کی قوم ہے تو اللہ نے اس کو بخش دیا. واسلم سالمہ اللہ، اور اسلم کی قوم کو اللہ نے سلامت رکھا. قال ابن ابی الزناد عن ابیہ، ابن ابی الزناد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ھذا کلہ فی الصبح، اور یہ سب کچھ آپ نے صبح کی نماز میں کہا تھا، یعنی یہ دعائے قنوت جو تھی صبح پڑھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی دعا مانگنا جو ہے قنوت میں، اس سے نماز میں خلل نہیں آتا. یعنی فجر کی نماز میں بھی اگر پڑھ لی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا لوگوں میں سے ادبارا، یعنی پیٹ پھیرنا. ان ادبار، یہ کون سا ادبار تھا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے، قریش ایمان نہیں لاتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ 7 سال یوسف علیہ السلام کے سالوں کی طرح. فاخذتہم سنۃ، تو پکڑا ان کو 1 سال نے، یہ قحط نے مراد نے. حست کل شیء، ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. حتی اکلوا الجلود، یہاں تک کہ لوگ چمڑا کھا گئے. والمیتۃ، مردار کھا گئے. والجیفہ، اور مردار. میتہ اور جیفہ میں فرق یہ ہے کہ جیف وہ مردار ہوتا ہے جو مرنے کے بعد پھول جائے، کیونکہ جانوروں کو بھی کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ بھی مر رہے تھے اور مر کے پھول رہے تھے ان کے جسم، تو لوگ ان مرے ہوئے پھولے ہوئے جانوروں کو کھا جاتے. وَيَنظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، اور جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ان میں سے کوئی ایک ایسا قحط تھا، فَيَرَى الدُّخَانَ، تو دھواں ہی دھواں نظر آتا، من الجوع، بھوک کی وجہ سے. یعنی آنکھیں بھی چندھا گئی تھی ایک طرح سے کہ نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا اور دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا، یعنی گرد و غبار کی وجہ سے بھی یہ دھواں معلوم ہو سکتا ہے. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ، ابو سفیان آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا محمد اِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، کہ اے محمد آپ ہم کو تو حکم دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کا اور صلہ رحمی کا. وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، اور آپ کی قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. فَادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فارتقب، انتظار کیجیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان کھلا دھواں لیے ہوئے. یعنی بھی تو دنیا کے عذاب میں تمہیں پریشان کر رکھا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ایسا ہوگا. الی قولہ انکم عائدون، اس آیت تک، انکم عائدون، کہ تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ. والبطشۃ یوم بدر، اور یہ کس پکڑ کی طرف اشارہ تھا؟ مکہ میں جنگ بدر کی طرف. یوم بدر فقد مدت الدخان، اور تحقیق گزر گیا، ہو چکا دخان. والبطشۃ، اور وہ پکڑ. واللزام، اور لزام. وآیت الروم، اور سورۃ روم کی آیت میں بھی جو پکڑ کا ذکر ہے وہ بھی ہو چکا.
وہ آتا ہے نا سورۃ روم کے شروع میں، غلبت الروم وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، پیشن گوئیاں جو کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی. تو دخان سے مراد کیا ہے؟ قہر. اور بطش بدر میں کافروں کا مارا جانا، اور لزام ان کا قید ہو جانا. بدر میں 70 لوگ قید ہو کے آئے تھے. باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، سوال کرنا لوگوں کا امام سے، کس کے لیے؟ استسقاء پانی کی دعا کے لیے. یعنی لوگ اگر اپنے امام سے جا کے کہیں کہ آپ دعا کریں، کس کی دعا کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں. کب یہ کہیں لوگ؟ اذا قحطوا، جب ان پہ قحط آ جائے تو ایسا کر سکتے ہیں. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر ابی طالب. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا. کیا سنا؟ ابن عمر کو یتمثل، کہ وہ مثال دیتے تھے بشعر ابی طالب، حضرت ابو طالب کے شعر کے ساتھ، یعنی اسے پڑھا کرتے تھے. کیا ہے یہ شعر ابو طالب کا؟ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. معنی کیا ہے اس شعر کا؟ ابیض، سفید رنگ کے، یستسقا، پانی مانگا جاتا ہے، الغمام، بادلوں سے، بوجہہ، اس کے چہرے کے ساتھ، یعنی اس کا چہرہ دکھا کے یا اس کے چہرے کے واسطے سے پانی مانگا جاتا ہے یا بارش طلب کی جاتی ہے. ثمال الیتاما، یتیموں کا حامی، عصمتن، اور حفاظت کرنے والا، للاراملی، بیواؤں کی، یعنی بیواؤں کی عزت و عصمت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اس میں ذکر ہے. وقال عمر بن حمزہ، عمر بن حمزہ کہتے ہیں حدثنا سالم عن ابیہ، حضرت سالم نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، ربما ذکرت قول الشاعر، کہ میں جب شاعر کا بعض اوقات شعر ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور ابو طالب کا یہ شعر جب میری زبان پہ ہوتا ہے اور میرے تصورات کیا ہوتے ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، یعنی یہ شعر پڑھتے ہی مجھے آپ کا مبارک چہرہ یاد آ جاتا ہے. یستسقی، کہ آپ پانی مانگ رہے تھے، یعنی کون سا شکل آپ کی یاد آتی ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں؟ کہ جب آپ نماز استسقاء کے بعد دعا مانگ رہے تھے پانی کے لیے، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، تو نہ اترتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ بہ پڑتے تھے سب پرنالے. میزاب کہتے ہیں پرنالے کو. پرنالا کیا ہوتا ہے؟ جو چھت کے اوپر سے ایک نالا آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے ایک طرف حتیم کی طرف ایک پرنالا ہے جس کو میزاب بولتے ہیں. تو میزاب پرنالے کے لیے کہتے ہیں. یجیشا یعنی پرزور طریقے سے بہ پڑتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صلاۃ الاستسقاء میں بارش کی دعا مانگتے تو اس وقت ابھی آپ ہاتھ اٹھائے ہی ہوتے تھے تو اتنی بارش شروع ہو جاتی تھی کہ چھتیں بہ پڑتی تھی، پرنالے بھر بھر کے گر رہے ہوتے تھے. وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طالب. اور یہ حضرت ابو طالب کا قول ہے. کہتے ہیں کہ اس قصیدے میں 110 شعر تھے. اور قصہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹے بچے تھے، بہت معصوم تھے، بہت اچھی اچھی حرکتیں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جب بارش نہ ہوئی تو کعبہ میں ان کو لے جا کر ان کے چہرے کو سامنے رکھ کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا قبول. حدثني الحسن ابن محمد قال حدثنا الانصاری قال حدثني ابي عبد الله بن المثنى عن سمامة بن عبد الله بن انس عن انس ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كان اذا قحطوا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو قحط پڑتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ عمر بن خطاب استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، تو وہ پانی مانگتے تھے عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے. فقالا، تو کیا کہتے؟ اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے. فتسقینا، تو آپ ہمیں پانی پلاتے، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے وسیلے سے تو نہیں دعا مانگ رہے. لہذا انا نتوسل الیک بام نبینا، اب ہم آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. فسقنا، تو آپ ہم پہ بارش برسائیے. قالا، وہ کہتے ہیں فیسقونا، تو پانی برستا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر جا کر آپ کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے، بلکہ اس کے بعد حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عباس کا، یعنی ایک قیاس کیا اپنی طرف سے اور حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی.
وسیلے کی جو اصل ہے وہ قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے بھی. وسیلہ کا لفظ ہے واو سین لام سے. وصل کا مطلب ہوتا ہے وصل سواد والے وصل کی طرح، یعنی جوڑنا، یعنی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے کہ کوئی کام کیا جا سکے، یعنی سفارش یا شفاعت بھی ایک طرح سے ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور اس کی تفسیر میں آپ ساری وہ وہاں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی نیک عمل کرو کہ جس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکو. مثلا ہم دیکھتے ہیں وہ ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی 3 لوگوں کی جو کسی سفر پہ نکلے، ساتھ جا رہے تھے تو ایک غار میں چلے گئے بارش ہونے کی وجہ سے، تو اچانک لینڈ سلائڈنگ ہوئی، غار کے دروازے کے اوپر آ کے ایک بڑا پتھر گرا، تینوں اندر قید ہو گئے. تینوں نے خوب زور لگایا، پتھر نہ ہلا. اب ان کو ڈر تھا کہ اندر ہی مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری تو کوئی آواز بھی باہر نہیں سننے والا، اور جنگل بیابان میں ہے. لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کوئی نیک عمل جو انہوں نے اپنی سمجھ میں یہ کر رکھا تھا کہ بہت ہی نیک ہے، اس کو سامنے لا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائے. اور ایک نے کہا کہ یا رب میں نے فلاں ایسا نیک عمل کیا تھا، اس عمل کے وسیلے سے آپ میری دعا سن لیجئے. پتھر ذرا سا کھسکا، دوسرے نے کیا تھوڑا اور کھسکا، جب تیسرے نے کیا اپنا ایک نیک عمل سامنے لا کے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اگر یہ عمل تیرے ہی لیے تھا تو اس کی وجہ سے میری یہ مشکل آسان کر دے ہماری. تو کہتے ہیں جو تیسرے کا عمل تھا اس کی وجہ سے وہ پتھر جو تھا وہ ہل گیا، یعنی اتنا بڑا کام جو ایک بہت بھاری مشکل کام تھا وہ بھی ہٹ گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان دعا کرنے میں اپنے کسی نیک عمل کو کہ یا اللہ یہ نماز میں نے تیرے ہی لیے پڑھی، مثلا یہ روزہ تیرے ہی لیے رکھا، یہ صدقہ تیرے ہی لیے کیا، تو میرے صدقے و نماز کو قبول کر اور میری یہ دعا جو ہے اس کو بھی قبول کرو. یعنی ایک طرح سے انسان کی عاجزی یا زاری کا اظہار ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے اس سے یہ ملتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور جب آپ زندہ تھے تو آپ کے ذریعے سے بھی دعا مانگتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر وسیلہ بنانے کی بجائے ان کے چچا جو زندہ تھے انہی کا وسیلہ اختیار کر لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بڑی محبت تھی ان سے. تو یہ وسیلہ کی کچھ حقیقت ہے ہمیں حدیث سے جس کا پتہ چلتا ہے. اور جہاں تک ابو طالب کا عمل ہے تو ظاہر ابو طالب تو اس وقت مسلمان نہیں تھے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا وسیلہ دے کر ایسا کام کیا. تو ہمارے لیے نمونہ کیا ہے؟ وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، نہ کہ ہم ابو طالب کے عمل سے یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم بھی وہ کچھ کرنا شروع کر دیں جو انہوں نے کیا. باب تحویل الرداء فی الاستسقاء، نماز استسقاء میں چادر کو الٹنا، یعنی کس طرح چادر کا نیچے کا کونا پکڑ کر اس کو الٹ لے. چادر ردا ہوتی ہے اوپر والی، ازار ہوتا ہے نیچے والا، یہ یاد رکھیں، کہیں ازار کو الٹا نہ دیں. ردا ہوتی ہے جو چادر اوپر پہنی ہوئی ہوتی، تو اس میں جیسے اوپر کے چادر ہے تو آپ نے کیا کیا کہ دائیں کونا پکڑ کر اس کو اوپر کی طرف لے گئے، بائیں طرف لے گئے، اور بایاں دائیں طرف، یعنی اس کو اوپر لے گئے، نیچے لٹکانے کی بجائے اوپر پلٹا دیا. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب قال اخبرنا شعبة عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، فقلب رداءه، تو اپنی چادر کو الٹا دیا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن ابي بكر انه سمع عباد بن تميم يحدث اباه عن عمه عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الاذان ولكنه وهم لان هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الانصاري. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر پانی برسنے کے لیے دعا مانگی. تو کتاب العید کے ساتھ امام بخاری نے استسقاء اسی لیے رکھا کہ نماز استسقاء بھی مسجد میں نہیں، عیدگاہ جیسی بڑی جگہ پر ہونی چاہیے. اور پھر اسی طرح کیا کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اپنی چادر کو الٹایا، اور 2 رکعتیں یہ نماز تھی، یہ مراد ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے خواب میں آذان دیکھی تھی، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی ہے. یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہیں جو انصار کے مازن قبیلے سے تھے، اور وہ دوسرے ہیں جنہوں نے آذان دیکھی تھی. باب انتقام الرب عز وجل من خلقہ بالقحط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتقام لینا کس سے؟ من خلقہ، اپنی مخلوق سے، بالقحط، قحط کے ساتھ. کیوں؟ اذا انتہکت محارمہ، جب اس کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، یعنی دین کو جب پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمتیں پامال کی جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بطور عذاب قحط وغیرہ نازل کرتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟
اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کوئی حدیث نہیں لائے، تو لگتا ہے کہ ان کا ارادہ تھا لیکن شاید اس حدیث کی سند اور اس کے صحت پہ آپ مطمئن نہیں تھے، اس لیے وہ نہیں لائے، لیکن دوسرے جگہوں پہ پتہ چلتا ہے اس بات کا۔ اگلا باب ہے الاستسقاء فی المسجد الجامع، جامع مسجد میں صلاۃ استسقاء پڑھنا، جیسے فیصل مسجد۔ حدثنا محمد قال اخبرنا ابو دمرة انس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يذكر، انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا، ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب، ایک شخص جمعہ کے دن ایک دروازے سے داخل ہوا، کانا وجاہ المنبر، جس کا چہرہ منبر کے سامنے تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، تو اس نے کھڑے کھڑے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو گئے، رستے منقطع ہو گئے، فد اللہ یغیثنا، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری فریاد رسی کرے، یعنی بارش آئے۔ یہ حدیث پیچھے مختصراً آ چکی ہے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبے کے حالت میں ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا، تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ہمیں پانی پلا، ہمیں سیراب کر، ہمیں سیراب کر، اللہم اسقنا 3 دفعہ۔ قال انس کہتے ہیں ولا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعۃ، کہ ہم آسمان میں کوئی بادل اور بادل کا ٹکڑا بھی نہ دیکھتے تھے، قزع بادل کا ٹکڑا، ولا شیئا اور نہ کوئی اور چیز، وما بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، اور ہمارے درمیان اور کوہ صلع کے درمیان کوئی گھر اور عمارت بھی نہ تھی، یعنی وہ سارا علاقہ خالی تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ بادل کہیں نیچے چھپے ہوئے تھے اور عمارتوں کے پیچھے تھے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، مراد یہ ہے کہ بالکل صاف آسمان تھا جب دعا ہو رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ قال کہتے ہیں فطلعت من ورائہ سحابۃ، تو اس کے پیچھے سے کوہ صلع کے، یعنی پہاڑ صلع ہے، اس کے پیچھے سے ایک بادل نمودار ہوا، مثل الترس، ڈھال کی طرح کا، ڈھال جتنا، یعنی چھوٹی سی بدلی۔ فلما توسطت السماء انتشرت، پھر جب آسمان کے بیچ میں پہنچا تو پھیل گیا، ثم امطرت، پھر برسنے لگا۔ قال حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما رأینا، اللہ کی قسم ہم نے نہیں دیکھا، الشمس سورج کو سبتاً ہفتہ بھر، یعنی بارش جو شروع ہوئی تو ہفتہ بھر بارش ختم نہ ہوئی۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، پھر داخل ہوا ایک شخص اس دروازے سے آنے والے جمعے کو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خطبہ دے رہے تھے، تو آدمی پھر آ گیا، فاستقبلہ قائما، تو کھڑے کھڑے ہی آپ سے بات کی اس نے، فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گئے، یعنی مویشی، اور رستے منقطع ہو گئے، فدع اللہ یمسکھا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو ہم سے روک دے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اٹھایا، ثم قال، تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا، اللہم علی الاکامی، اے اللہ ٹیلوں پر، والجبال پہاڑوں پر، والزرابی اور پہاڑیوں پر یعنی چھوٹے جگہوں پر، والاودیاتی وادیوں میں، ومنابت الشجر اور درختوں کے اگنے کی جگہ پر یعنی جنگلوں میں۔ قال فانقطعت، تو راوی کہتے ہیں کہ بارش منقطع ہو گئی۔ وخرجنا نمشی فی الشمس، اور نماز کے بعد جب ہم نکلے، نمشی ہم چل رہے تھے، فی الشمس دھوپ میں۔ قال شریک کہتے ہیں فسألت انس، میں نے انس سے پوچھا اہو الرجل الاول، کیا یہ وہی پہلا شخص تھا جس نے دعا کروائی تھی بارش کے لیے؟ قال لا ادری، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا گروپ، ایک شخص پیچھے سے کوئی بات پوچھتا ہے یا کوئی کچھ کہتا ہے، تو ضروری تو نہیں آپ میں سے ہر شخص کو یہ ضرور پتا ہو کہ وہ کون ہے یا اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام اصل کس چیز پہ توجہ رکھتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، اس چیز سے کم دلچسپی تھی کہ کون ہے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہہ کیا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اگر وہ کوئی بھی اچھی بات یا حق بات کہہ رہا ہے تو اسے لے لو۔ باب الاستسقاء فی خطبۃ الجمعۃ غیر مستقبل القبلۃ، جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت جب منہ کعبہ کی طرف نہ ہو تو اس وقت بارش کی دعا کرنا۔ وہی حدیث دوبارہ آئے گی، صرف ریڈنگ کروں گی، اہم جگہوں پہ رکوں گی۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص الگ سے نماز استسقاء نہیں پڑھنے کو گیا تو جمعے کے خطبے میں بہت سے لوگ ہیں اور امام نماز کے لیے منہ ادھر نہیں کر کے کھڑا قبلے کی طرف، لوگوں کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، اور اس دوران جب وہ دعا مانگ رہا ہے تو خطبے کے بعد دعا میں بارش کی دعا مانگ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید
قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن شریک عن انس بن مالک ان رجلا دخل المسجد یوم جمعۃ من باب كان نحو دار القضاء. یہ بس اضافہ اس میں کہ ایک پچھلی حدیث میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، یہاں کیا بتایا کہ یہ دار القضاء کی طرف تھا، اور دار القضاء ایک جگہ تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا، اور حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ مکان بیچ کر قرضہ ادا کر دیا جائے جو میں نے بیت المال سے رقم استعمال کی ہے. تو عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے یہ گھر حضرت معاویہ کو دے دیا اور اس سے حضرت عمر کا قرضہ اتار دیا. اسی وجہ سے اس گھر کا نام پڑ گیا تھا دار القضاء، یعنی وہ گھر جس کی وجہ سے قرض قضا ہوا یعنی پورا ہوا. باب کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پھیری اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خرج یستسقی. یہاں پر عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کہتے ہیں ان کے چچا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلتے ہوئے دیکھا. قال فحول الى الناس ظہرہ، تو آپ نے لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ پھیر لی. واستقبل القبلۃ یدعو، اور دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یہ مراد ہے. ثم حول رداءہ، پھر اپنے چادر کو الٹایا. ثم صلی لنا رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ، پھر آپ نے ہمیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور اس میں کیا کیا؟ اونچی آواز سے قرات کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو تھی وہ بعد میں تھی اور اس سے پہلے آپ دعا کر رہے تھے. اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے جیسے ایک جگہ پر آتا ہے کہ اشارے سے بٹھایا، تو اسی طرح یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا آپ نے واستقبل القبلۃ یدعو، یعنی خاص طور پر یہ قابل ذکر بات ہے یہاں کہ دعا کرتے وقت آپ نے قبلہ رخ کیا اپنے آپ کو. باب صلاۃ الاستسقاء رکعتین، استسقاء میں 2 رکعتیں پڑھنا، یعنی کتنی نماز ہے؟ 4 8 10 12 نہیں ہے، 2 ہی رکعتیں ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھی. وقلب رداءه، اور اپنی چادر کو الٹایا. یہ چادر الٹانا کل ہو چکی ہے بات، اس لیے اسے چھوڑیں گے. باب الاستسقاء فی المصلی، عیدگاہ میں. مصلی نماز کی جگہ مراد ہے عیدگاہ. عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کرنا مراد یہ ہے کہ کھلی جگہ پر اوپن ایئر میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجدوں کے اندر نہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ سب لوگ وہاں پر آ سکتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر سمع عباد بن تمیم عن امہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلی یستسقی. عیدگاہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دعائے استسقاء کے لیے، نماز استسقاء کے لیے. واستقبل القبلۃ فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفیان فاخبرني المسعودي عن ابی بکر قال جعل اليمين على الشمال، کہ آپ نے چادر کا داہنا کونا بائیں کندھے پہ ڈالا. یعنی الٹانے سے مراد کیا تھی کہ جیسے ہم دوپٹے میں کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ بائیں جو تھا وہ دائیں پہ ڈالا. باب استقبال القبلة في الاستسقاء، نماز استسقاء میں قبلے کی طرف رخ کرنا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد ان عباد بن تميم اخبره ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى المصلى يصلي وانه لما دعا او اراد ان يدعو استقبل القبلة. یہاں مزید وضاحت کے ساتھ یہی روایت آئی ہے کہ لما دعا، جب آپ نے دعا کی، او اراد ان يدعو، یا جو ہی ارادہ کیا کہ دعا کرے، استقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف رخ کر لیا. وحول رداءه، اپنی چادر کو الٹایا. قال ابو عبداللہ ابن زید ھذا مازنی والاول کوفی وهو ابن یزید، کہ یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ عبداللہ بن زید ہے، عبداللہ بن یزید نہیں ہے، جن کا پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے ذکر کہ وہ کوفے کے حاکم تھے 64 ہجری میں. باب رفع الناس ایدیہم مع الامام فی الاستسقاء، لوگوں کا نماز استسقاء میں امام کے ساتھ ہاتھ اٹھانا. یعنی اگر امام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو سب لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو کچھ لوگ ویسے ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب اجتماعی دعا ہو، امام دعا مانگ رہا ہو، تو سب لوگوں کو بھی ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. وقال ایوب بن سلیمان حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن یحیی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال اتى رجل، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اعرابی من اہل البدو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ فقال یا رسول اللہ ہلکت الماشیہ. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ روایت آپ نے بارہا پڑھی، یہاں پر لفظ کیا آ گیا ہے؟ ماشیہ. وہاں کیا تھا؟ مال. ہلک العیال، ہلک الناس، یہاں عیال کے ساتھ ناس کا بھی ذکر ہے. وہاں صرف مواشی اور عیال ذکر ہے، یہاں تمام لوگوں کی بات بھی ہے.
فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا. تو کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے ہی نہ تھے کہ بارش شروع ہوگی. فما زلنا نمطر، بارش جاری رہی حتى كانت الجمعة الأخرى، اگلے جمعے تک. فأتى الرجل إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی شخص آپ کے پاس آیا. فقال، تو کہنے لگا، یا رسول اللہ بشک المسافر ومنع الطریق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافر جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں. بشقہ گھبرا گئے ہیں، اور منع الطریق رستے بند ہو گئے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں. بشقہ ای ملہ، امام بخاری بشقہ کے لفظ کا ترجمہ بتاتے ہیں ای ملہ یعنی اکتا گئے ہیں. ملل کہتے ہیں بورڈم کو. وقال الاویسی، اور اویسی کہتے ہیں حدثني محمد بن جعفر ان یحیی بن سعید وشریک سمع انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتى رأیت بیاض ابطیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھنے لگی. باب رفع الامام یدہ فی الاستسقاء، امام کا استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز استسقاء میں. وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه، اور یہ کہ آپ کی بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگتی. تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قطن ہاتھ اٹھائے ہی نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے اونچے نہیں اٹھاتے تھے. رفع سے مراد رفعا بلیغا. اس کی تعویل کیا کی جاتی ہے، جبکہ دوسری روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور موقعوں پر بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں راوی کا مطلب کیا ہے بیان کرنے کا، کہ اتنا اونچا ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے جتنا صلاۃ الاستسقاء میں. باب ما یقال اذا مطرت، کیا کہا جائے جب بارش ہو رہی ہے. وقال ابن عباس کسیب، اور ابن عباس کہتے ہیں کسیب المطر، یعنی کسیب جو ہے یہ مطر ہے. وقال غیر، اور ان کے علاوہ کہتے صابا و اصابا و یسوب، اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ صابا یسوب سے ہے اور اسی سے اصابا. تو چونکہ قرآن پاک میں لفظ سیب آیا ہے، اسی لیے امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق اس کی تفسیر یہاں پر کر دی ہے. یعنی جب بارش ہو رہی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، اصاب المطر، یعنی اصابہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں سیب کا لفظ بھی آیا ہے. حدثنا المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تھے، قال اللهم صیبا نافعا، تو کیا کہتے کہ اے اللہ نفع مند بارش ہو. سیب کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا مطر کے لیے. تابعه القاسم بن یحیی عن عبید اللہ ورواه الاوزاعی وعقیل عن نافع. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سیب کون سی بارش ہے، ایسی بارش جو بہت گرج چمک بجلی اور اس میں شور شرابہ ہنگامہ، یعنی خوب چھم چھم برسنا جسے کہتے ہیں نا. تو سیب کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور یہ صرف خطرناک بارش کے لیے نہیں، نقصان دہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے ساتھ ہی فرما دیا سیبن یعنی خوب بارش ہو لیکن نافعن فائدہ مند ہو، یعنی ہلاکت کا سبب نہ ہو. باب من تمطر فی المطر حتی یتحاضر علی لحیتہ. من تمطر کہ پانی برسا، فی المطر بارش میں، حتی یتحاضر یہاں تک گرنے لگا، علی لحیتہ آپ کی داڑھی مبارک سے، یعنی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. یعنی اتنا می برسنا ہے، اتنی بارش برسنا کہ انسان کا چہرہ اور بال اور ہر چیز بھیگ جائے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی سیب سے پھر یہ بات لا رہے ہیں. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعه. قال فثار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبري حتى رايت المطر يتحاضر على لحيته. کہ اتنی بارش برسی کہ آپ کے داڑھی پر بھی پانی اتر رہا تھا، اس سے بھی ٹپک رہا تھا. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه الى الجمعة الاخرى. فقام ذلك الاعرابي ورجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيده الى ناحية من السماء الا تفرجت حتى صارت المدينة فی مثل الجوبۃ. یہ نیا لفظ ہے، جوبہ کہتے ہیں حوض کو، کہ مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. حتی سال الوادی، یہاں تک کہ وادی بہ پڑی. وادی قنات شہرن، قنات کا نالا ایک مہینے تک بہتا رہا. فلم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود. تو جو بھی مدینہ کے آس پاس سے ہمارے پاس آئے لوگ، وہ تمام کے تمام بارشوں کے برسنے کی بات کیا کرتے تھے، یعنی خوب بارشیں برسی. باب اذا حبت الریح، یعنی جب بارش نہ ہو رہی ہو تو دعا کی جا سکتی ہے، جب بارش زیادہ ہونے لگے تو دعا کی جا سکتی ہے، اور اگر آندھی چل پڑے تو کیا کیا جائے.
آندھی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی کو دیکھتے تھے تو گھبرا اٹھتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. بہت سمپل سی دعا ہے کہ آندھی جب آئے تو یہ پڑھی جائے، جس کا مطلب ہے اللہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں، وہ بھلائی جو اس ہوا کے اندر ہے، اور اس شر سے جو یہ ہوا لے کر آئی ہے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں. آندھی سے کیوں گھبرا اٹھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم آندھی کے عذاب سے ہلاک ہوئی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. 7 راتیں 8 دن اس قوم پر مسلسل ہوا چلتی رہی جس کی وجہ سے وہ برباد ہو کے رہے. اور کیا ہوا جب ہوا رکی؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ کہ وہ ساری قوم اس طرح گری پڑی تھی، پچھڑی پڑی تھی جیسے کہ کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں. یعنی لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ گر کے مرے پڑے تھے. ہوا کہنے کو تو ہوا تھی لیکن اتنی شدید تھی کہ لوگ سروائیو نہ کر سکے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديدة اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی، شدید ہوا چلتی تھی، تو اس کا جو اثر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا، یعنی آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے. سوال: کیا وتر کے لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھا جائے؟ ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا اٹھنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں آپ وتر چھوڑ کر سو جائیں اور نفل صبح کے پڑھ کر پھر وتر پڑھیں، یعنی تہجد کے نفل. باب 368 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی. اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ وتر تہجد کی نماز کے بعد پڑھے، کون سا افضل ہے؟ اگر آپ کا ارادہ نہیں صبح اٹھنے کا تو پھر رات کو ہی پڑھ لیں، اور اگر آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبح میں پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی آخری نماز جو ہے وتر کو بناؤ. کیا ہم عشاء کی قضا نماز ادا کرتے ہوئے وتر کی بھی قضا ادا کریں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وتر ان چیزوں میں تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، جیسے فجر کی سنتیں اور یہ وتر. اسی لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وتر جو ہے ان کی قضا پڑھ لی جانی چاہیے. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز اور وتر میں فرق کر کے پڑھو. یہ فرق کیسا ہے؟ اس میں یہ کہ درمیان میں اتحیات نہیں پڑھا جاتا، 3 رکعتیں ایک ہی تسلسل سے پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح مختلف ہو سکتی اور تو کوئی صورت نہیں، اتحیات پڑھے بغیر درمیان والا جو ہے. جہاں تراویح پڑھنے جاتی ہیں وہاں جب وتر پڑھاتی ہیں تو دوسرے تشہد میں بیٹھ جاتی ہیں. ان کے وتر سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس میں کیا کروں؟ یہ ہے کہ آپ وتر گھر آ کے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا شرط نہیں ہے. بعض مساجد میں عشاء کے وتروں میں دعائے قنوت جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دعائے قنوت وتر میں پڑھنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو اس کی وتر ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ بھول گئے ہیں قنوت پڑھنا وتر میں تو آپ کا وتر اس کے بغیر بھی ہو جائے. وتر کا اصل مطلب ہے کہ آڈ نمبر کے ساتھ نماز پڑھنا. 3 رکعت وتر پڑھائے جا رہے ہوں، ہم انتظار کریں کہ ہم آخری رکعت میں جماعت میں شامل ہوں گے اور ایک وتر پڑھیں گے. کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اگر آپ آخری میں کھڑے ہوئے تو آپ کو 2 اور پڑھنے پڑیں گے، تو اس لیے پہلے ہی شامل ہو جائیں. اگلا سوال ہے رکوع کے بعد دعائے قنوت کس طرح پڑھی جائے گی؟ کیا اس وقت جب ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن پڑھتے ہیں رکوع سے پہلے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور رکوع کے بعد بھی پڑھی جا سکتی؟ دونوں ہی طریقے جائز ہیں. اور اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھیں گے تو اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی قل ہو اللہ ختم کر لیں گے تو اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ رکوع کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کہتے ہوئے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگ لیں گے. مجھے جب معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھتے تھے تو یہ عمل میں نے بھی شروع کر دیا. پھر مجھ سے کسی نے اس عمل کی دلیل پوچھی تو میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہ تھی. یہی دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے، اور دوسری تو کوئی دلیل بھی نہیں ملتی. یعنی کسی صحابی سے یہ کوئی روایت نہیں آتی کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی، لیکن یہ روایت آتی کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھی. لیکن اس کی بھی ایک دلیل جو میرے ذہن میں آ رہی تھی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے باقی نماز میں ہاتھ باندھتے اسی طرح دعائے قنوت میں باندھ لیے گئے، تو ان کی یہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایسی قید یا پابندی کی بات نہیں کہ کسی ایک ہی چیز کو آپ فالو کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا جو ہے ایک پسندیدہ عمل ہے. اور بعض اوقات جیسے صلاۃ الاستسقاء میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو تھی وہ نظر آنے لگی، نہیں بہت اونچے اٹھائے. لیکن دعائے قنوت یا عام جو دعا آپ مانگتے تھے اس میں بھی ہاتھ جو ہوتے تھے اٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کو دیکھ کر اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کا جو عمل تھا وہ نماز میں بھی ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے. تو جو ہاتھ اٹھا کے مانگے وہ
بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سمجھے کہ باقی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے مانگ لے تو مانگ لے. لیکن عبداللہ بن عمر چونکہ اتباع سنت میں بہت آگے تھے، تو عبداللہ بن عمر جیسے شخص سے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی عمل خود سے کر لیا ہوگا. انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے ہاتھ اٹھائے. تو یہ اسی لیے ہاتھ اٹھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ نہ اٹھائے جائیں، دو لحاظ سے. ایک تو ایک صحابی کا فعل سامنے آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عموماً جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے. اگلا سوال ہے جماعت میں وتر کے دوران دعائے قنوت اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، اگر امام جماعت کرا رہا ہے تو وہ اونچی آواز ہی سے پڑھے گا. وتر کے بارے میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی، لیکن اس کے علاوہ عام طور پر آپ نے دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی. کیا میں ٹھیک سمجھی؟ اور کیا دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے؟ دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے. رکوع سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر لے، حالانکہ آپ حیات نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھے، تو اس وقت تو وہ ان کے واسطے سے وہ دعا کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قبر پر جا کر یا ویسے ہی آپ کا وسیلہ دینے کی بجائے حضرت عباس کا دیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی کا طرز عمل ایسا تھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی جہاں ہمیں تعلیم دی ہے وہاں کوئی ایسے لفظ ہمیں نہیں سکھائے. آپ نے وہ تمام وقت بتا دیے جب دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام جگہیں بتا دی جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ تمام طریقے اور اصول اور شرائط اور حدود بتا دی کہ جس طرح دعا کی قبولیت ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی کتاب الدعا میں یہ چیزیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیم میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی. یہ صحابہ کرام کا اپنا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے کیا، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر مدینہ میں ہی ایسا کر رہے تھے. حضرت عباس کو لانے کی بجائے آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ قبر پہ چلے جاتے اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اس لیے ہمیں وہ طریقے تو پورے خشوع و خضوع سے اپنانے چاہیے کہ جن کے بارے میں آپ کی تعلیم ہمیں ملتی ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں آپ نے نہیں سکھایا ہمیں، اور اس طرح کا جواز ملتا ہے تو اس میں نیک عمل کا، جو اپنے نیک عمل کا، کیونکہ صحابہ کرام کا تو درجہ اور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اور تھا. لیکن مثلا میں آپ یا آپ میرا وسیلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، کس درجے پہ ہیں، اور ہم عام انسان تو ویسے ہی یعنی گناہگار انسان ہیں. تو اس لیے ہمارا نہ مقام صحابہ کا ہے اور نہ ہی کسی رسول کا ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور وہی کرنا چاہیے جو ایک روایت میں ملتا ہے کہ انسان جب بہت کسی مشکل میں ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں میں نے کام تیری خاطر کیا ہے تو اس کام کو قبول کر لے اور میری اس مشکل کو آسان کر دے. تو یہ زیادہ شک سے بچا ہوا اور احتیاط والا طریقہ ہے جس کو آپ اطمینان سے کر سکتے ہیں. کیونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت جھگڑے ہوئے. پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا وسیلہ اب بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ آپ زندہ ہیں، اور پھر اس سے لمبے چوڑے باتیں اور شروع ہو گئیں جس سے مسلمانوں میں بڑے اختلافات پیدا ہوئے. انسان بہتر ہے کہ جو چیزیں شک میں ڈالیں اور جو اختلاف ڈالنے والی ہوں ان سے احتیاط ہی برتے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی اور ان چیزوں کو چھوڑ دو جس میں تمہیں آ کے شک پڑ جائے. اور پھر خاص طور پر ایسی چیزوں کو ایشو بنا لینا یہ ویسے بھی دین کی روح کے خلاف ہے. کیونکہ مثلاً اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ثابت کرنا ہے ہم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ انک میت وانہم میتون. اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایک عام شخص اگر شہید ہوتا ہے تو وہ زندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا سے بہتر ہیں، ان کو آپ کیوں مردہ کہہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم یہ کیا مانتے تھے، حضور کو زندہ مانتے تھے یا مردہ مانتے تھے. یہ جھگڑے نہیں ہم سے پوچھے جائیں گے، نہ سلجھائے جائیں گے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت ایک رسول اور نبی ہونے کے ایمان لانا ہے، ان کی تعلیمات کو لینا ہے. لیکن اس وقت آپ کا حال کیا ہے، آپ کس مقام پر ہیں، کس درجے پر ہیں، وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے مرنے کے بعد نماز، روزہ، دین، اخلاق سب کچھ چھوڑ کے صرف ان باتوں کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے لگ جائیں. تو ان اختلافی باتوں کو اور ان چیزوں کو جتنا آپ کم کر سکیں اور جتنا ان ایشوز کو دبا سکیں اتنا ہی بہتر ہے، تاکہ مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو اور ان چیزوں کو ایک طرف ہی رہنے دے. کیونکہ ہمارے اس کا نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، نہ کردار سے تعلق ہے، نہ عبادات سے تعلق ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ زندہ ہے
تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر مان لیں کہ وہ نہیں زندہ تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو کرنا وہ ہے جو زندہ کتاب اور جو اپنی سنت زندہ چھوڑ گیا، اس کو لینا دراصل ہمارا مقصود ہے۔ وسیلہ سے متعلق حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے ذہن میں وسیلہ کا یہ تصور ذہن میں قائم نہیں ہوا تھا، مہربانی سے اس کی وضاحت کر دی۔ سمپلی ان کی بات یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ان کو پیش کرنے کی یا پھر حضرت عباس کو، اس کا مفہوم ذرا آپ ذہن میں سوچے کہ کیا بنتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسی ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی کہ لوگوں تم ایسا کرو۔ اگر صحابہ کرام نے ایسا کیا، اور اس میں حضرت عمر کا ہمیں فعل ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی جب آپ موجود تھے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانا مقصود تھا کہ یا رب ہمارے درمیان تیرا نبی موجود ہے، اگر تو ہم گناہ گاروں پہ رحمت نہیں کرتا تو اس پر رحمت کر، اور اس کی وجہ سے ہم سب پر بھی رحمت کر۔ سمپلی یہ مطلب تھا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد صحابہ کرام کو اب یہ ہوا کہ اب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اب ہم آپ کو کیسے وسیلہ بنائیں؟ تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو بزرگ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جن سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ یا رب یہ تیرے نبی کے چچا ہیں اور تو ان پہ رحم کر، ان کی بدولت ہم پہ بھی رحم کر۔ تو یہ اس طرح کی بات تھی سمپلی، جس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے بہت لمبی چوڑی اس سے مسئلے نکال لیے، اور دین کا جو اصل پورشن ہے یا اصل تعلیم ہے اس کو فراموش کر کے ہم صرف ان سائڈ چیزوں کو ہم نے اہم بنا لیا۔ تو جو نان ایشوز تھے وہ ایشوز بن گئے، اور جو اصل تعلیم تھی وہ ہم فراموش کر بیٹھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی دین میں یہ ترتیب بگڑتی ہے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر اس سے یہ ہے کہ لوگوں نے اور بہت سی آگے ایسی ریلیکسیشن دین میں پیدا کر لی کہ جو فائدے کی نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، مثلا نماز میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ فرض نماز کی۔ آپ نے چاشت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے تھے، لیکن خود آپ کو میں نے اتنا اس پہ پابندی کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک افضل نماز ہے لیکن فرض کے درجے پر نہیں۔ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام ہانی کے سوا کوئی اور روایت نہیں اس میں پڑھی۔ تیسرے کچھ کہتے ہیں کیا آپ نے فرض نماز کے بارے میں ایک اختلافی روایت پڑھی؟ ایک بھی، کہ ظہر کے فرض 4 نہیں 6 ہیں یا 8 ہیں، یا فجر کے 2 نہیں 4 ہیں، ایک آپ کو اختلافی بات نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ دین کا جو اہم ترین حصہ ہے، امپورٹنٹ حصہ ہے، اس میں آپ کو واضح کلیئر کٹ بات، قول، فعل، عمل سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن جو چیزیں چوائس پہ چھوڑی گئی، جو نوافل ہیں اس کی تاکید کی گئی، ثواب کے لیے اس کو بتایا گیا، لیکن اس پر مختلف آراء بھی آپ کو ملیں گی۔ اب ان مختلف آراء میں اگر آپ ایک لے لیتے ہیں یا دوسری لے لیتے ہیں تو آپ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے، سورۃ الفاتحہ ہے ہی دعا، اس میں سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر پورا قرآن آپ دیکھ لیں دعا کی اہمیت، اور اس پہ بہت دفعہ ملے گا، آج بھی انشاءاللہ جو آپ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں گے اس میں بھی دعا کی بات آتی۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ دعا مانگنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وسیلہ بنا لیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی ہمیں عام طور پہ ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ملتا۔ بارش کے موقع پر اگر ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا تو اس صورت میں اس چیز کو اہم حصہ کر لینا اور جو چیزیں آپ نے سکھائی ہیں ان کو فراموش کر لینا، یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ میڈم، اس حدیث میں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا گیا جبکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو وسیلہ مت بناؤ۔ پلیز اس حدیث کی دوبارہ وضاحت کریں۔ معلوم نہیں آپ کو کون کہتا ہے کہ وسیلہ مت بناؤ؟ نیک عمل کا وسیلہ تو اب بھی بنانا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو، ذریعہ اور سبب اختیار کرو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ نہ بناؤ، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مثلا میں کہوں کہ میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتی یا آپ میرے سے، تو اس کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو پیغمبر ہیں نہ صحابی ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں اور ہمارا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں۔ ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی وہ بہت ہی نیک ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے تو اس کا حسن ظن ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں میرے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو تو تم کو مل جائے گا۔ یعنی اب جو دنیا میں لوگ موجود ہیں، ہاں کوئی کتنا بھی نیک انسان ہے، آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابن عباس ہی تھے شاید، انہوں نے جب ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اراہ مؤمنا، کہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسلمن، ایمان چونکہ دل میں، تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے۔ ہاں ظاہر میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ظاہر کے اوپر معاملہ کرو، ہمیں ویسے بھی حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کے ظاہر پہ کریں،
ان کے باطن اور ان کی نیتوں اور ان کے جو اندر کی باتیں وہ خدا پہ چھوڑ دیں. ان پہ ہمیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص نے یہی برا سوچا ہوگا اور اس کے اندر یہ خرابی. نہیں, وہ جو ہے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, وہ ان کے اپنے درمیان ہے. تو اس لیے اگر آج آپ مانیں گی تو کس کا مانیں گی وسیلہ؟ جبکہ فوت شدہ کا تو وسیلے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہمیں ملتی. تو زندہ لوگوں میں سے آپ کس کو پیش کریں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر, یہ تیرا بڑا ہی پیارا ہے, اور ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے, ہے نا. یہ کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے, اچھا ہے اس لیے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آپ سے اکثر لوگ وسیلے کی دعا کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں اس بات میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دعا جو وسیلے کے ساتھ مانگی گئی تھی, یعنی حضرت عمر نے مانگی تھی بارش کی دعا, وہ اجتماعی فائدے کی دعا تھی. دوسرا یہ کہ وہ کسی ایسے شخص کا وسیلہ لی گئی جو ان میں موجود تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اجتماعی فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا ذاتی فائدہ. اس میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک علاقے میں بارش کی دعا مانگی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اے اللہ تو ہم پر پانی برسا, یعنی خدا کی رحمت مانگی کہ دیکھ اس علاقے میں اتنے اچھے لوگ یعنی تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہیں, یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ قحط اور خشک سالی اللہ کے عذاب یا آزمائش میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جس میں اس کے نام لیوا یا اسے وحدہ لا شریک ماننے والے موجود ہوں. تو دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ اس جگہ کو تو عذاب میں مبتلا نہ کر کہ ہم جس میں اس جگہ کے نیک لوگ شامل ہیں تو تیرے ہی بندے اور تیرے ہی نام لیوا ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے ایسے عمل ہو رہے ہیں جو حضرت لوط کی قوم یا کوئی اور قوم کیا کرتی تھی, حتیٰ کہ یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو وہ کیوں عذاب نہیں دیے جا رہے؟ اس لیے کہ ابھی یہ دنیا اللہ کے فضل سے خدا کے نام لیواؤں سے خالی نہیں ہوئی. اب جیسے ایک مشرک ملک ایک اسلامی ملک پر حملہ کرے, حالانکہ مسلمان ملک میں بھی بہت سے شرک ہیں لیکن اللہ کے ماننے والے بھی ہیں, تو ہم یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس ملک کو تباہ نہ کرنا, اس میں تو ابھی تیرے ماننے والے موجود ہیں. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے. یعنی مراد یہ کہ ان سب نیک لوگوں کا ایک طرح سے وسیلہ دیا جاتا ہے. پھر کوئی میچ ہو رہا ہے تو ہم دعا کریں گے اے اللہ تو ہمیں جتا دے, ہم لوگ اور یہ کھلاڑی بے شک تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن تیرے نام لیوا تو ہیں. اب آتے ہیں ذاتی دعا کی طرف. یعنی ایک شخص خود تو کوئی نیک عمل نہیں کرتا, ایون شرک بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ کس کس کام میں وہ شرک کر رہا ہے. اب وہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اس نیک شخص کے صدقے. تو یہ دعا جائز نہیں, کیونکہ کوئی بھی نیک شخص اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے. یہ بہت اچھا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے جو بھی ہیں. یہ اگر وہ اللہ کے نزدیک بھی نیک ہی ہے تو اس کا عمل اس کے لیے ہے, نہ کہ کسی اور شخص کے لیے. تو نیک لوگوں کے ہمارے آس پاس ہونے کا یا ان کے صدقے دعائیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نیک عمل کے حصے دار بن گئے. ایسا ہونا ممکن نہیں. ہمارے لیے تو وہ عمل ہے جو ہم نے کیا. اور ذاتی دعاؤں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتا ہے, جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب اجتماعی دعا تو دیکھیے مشرکین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ان پر بارش برسائی, اور یہ ایک دنیاوی فائدہ تھا جو سب کے لیے عام تھا, جس میں مسلمان اور مشرک دونوں شامل تھے. اب اگر مشرک آپ سے دعا کرواتے اے پیغمبر ہم آپ کو مانتے تو نہیں لیکن آپ اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمیں بھی بخش دے, اب چاہے وہ شرک کریں تو ایسا نہیں کیا گیا اور نہیں کہا گیا, کیونکہ کسی نیک بندے کے نیک عمل کی وجہ سے کسی کو دنیا میں تو فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن آخرت میں کسی کا نیک عمل کسی کے ہرگز کام نہ آئے گا, اب چاہے وہ نیک عمل کرنے والا زندہ ہے یا نہیں. میرے خیال میں اس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے, اور یہ ساری بات اس طرز عمل کو جو صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا اس کی بھی بہت اچھی وضاحت ہے. تو آپ سب کے فائدے کے لیے سنانا مناسب سمجھا. حدیث 958 اور حدیث 959 میں مختلف الفاظ ہیں, اللہم اسقنا اور اللہم اغثنا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف الفاظ میں دعا مانگی جو یوں دو مختلف طریقے سے حدیث بیان ہوئی ہے؟ جو احادیث کا مفہوم ایک ہوتا ہے مگر الفاظ فرق ہوتے ہیں, تو کیا اصل حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات بیان کرتے تھے تو الفاظ چینج ہوتے تھے یا بعد میں بیان کرنے والے نے الفاظ بدل دیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لفظ بلفظ سکھائیں اور ان میں تبدیلی سے منع بھی کیا, جس میں وہ سوتے وقت کی دعا ہے جس میں رسول کو نبی سے بدل دیا گیا تو آپ نے اس کو پھر کہا کہ ویسے ہی کرو جیسے میں نے کہا ہے.
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اتحیات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت ہو. دعائیں استخارہ کے بارے میں یہی بات آتی. تو بعض دعائیں اور بعض چیزیں اس میں آپ نے لفظوں کا بھی اہتمام کیا ہے کہ لفظ ویسے کے ویسے ہی ہونے چاہیے جو آپ سکھا رہے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روایت بالمعنی کے تحت اگر ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ استعمال کر لیا جائے لیکن معنی وہی ادا ہو رہا ہو تو اس کی بھی وسعت رکھی گئی. یعنی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں تبدیلی کرنا کسی صورت جائز نہ تھا, اور دوسری چیزیں کہ جس میں روایت بالمعنی کی اجازت ہے. بعض اوقات ایک ہی واقعہ 2 یا 3 مختلف جگہوں پر پیش آتا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی مختلف ہو جاتے تھے, کیونکہ آپ کے اندر کوئی ٹیپ ریکارڈر تو نہیں لگا ہوا تھا کہ ہر موقع پہ ایک ہی طرح وہ ٹیپ بولنے لگ جاتی. وہ جیسے بچوں کے کھیل بھی دیکھتے ہوں گے جس میں وہ ایک مشینی لڑکی جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیچرل وے میں تعلیم دیا کرتے تھے, اور بعض اوقات یہ الفاظ کی تبدیلی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف سے ہی ہوا کرتی تھی. اور بعض اوقات یہ ہے کہ راوی جو ہے ایک بات سن کر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے, اور جب وہ بیان کرتے تو دوسرے راوی جو دوسرے صحابہ کرام سننے والے ہوتے تھے اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہوتا کہ جو فرق ہوتا تو وہ بھی درست کرتے تھے. اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں گے. اور بعض اوقات جب وہ لفظ بالکل ہم معنی ہوتا تھا اور قریب ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ چیز آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بے شمار صورتوں میں آیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر صورت میں الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا کا سانپ بننا ہے اس میں جان کا لفظ بھی آتا ہے, اس میں حیہ کا لفظ بھی آتا ہے, اس میں شاید ایک اور لفظ بھی آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس طرح جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں ان کو بیان کرتے وقت الفاظ میں تبدیلی بعض اوقات کی ہے. اور پھر اس میں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وسعت آ سکے. اور ایک ہی مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے لیے جو 2-3 لفظ آتے ہیں, جان ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت پتلا اور پھرتیلا ہو, اور حیتن عام سانپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ثعبان کا لفظ آتا ہے, موٹا بڑا سانپ, اژدہا کے معنی میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سانپ تھا جیسے سانپ ہوتا ہے, یعنی کوئی اور چیز نہیں تھی کہ کوئی وہم و گمان تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا سانپ تھا. جان کہہ کے اس کے کنٹرڈکشن نہیں بلکہ یہ بتایا کہ موٹا ہونے کے باوجود پھرتیلا تھا. تو اس طرح ایک کی بجائے دوسرا لفظ قرآن پاک میں بھی آ جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا, پھر آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر الفاظ کی تبدیلی ہو گئی. حتیٰ کہ وہ جو کنورسیشن آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس میں بھی کچھ الفاظ میں فرق آ جاتا ہے. تو الفاظ کا فرق اگر معنی ایک ہی ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ دعائیں یا کچھ باتیں کہ جس میں آپ نے اس کی اجازت نہیں دی, اور وہ نہیں ہم کر سکتے. مثال کے طور پہ اتحیات کو آگے پیچھے کر کے اپنی مرضی کے مطابق نہیں چینج کر سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بعد صبا سے مدد میری کی گئی, تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایک طرف تو ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلتی تو آپ پریشان ہو جاتے, اور دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی. تو فرق کیا ہے کہ کیا آندھی کا آنا صرف پریشانی کی بات ہے یا آندھی کا آنا کسی خیر کی بات بھی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہوا نے مدد دی تھی وہ جنگ احزاب کے موقع پر تھی. آپ نے سورۃ الاحزاب میں یہ پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع پہ تقریباً 12,000 لوگوں نے مدینہ کو گھیر لیا تھا. پورے عرب سے لشکر چڑھ آئے تھے اور کافی عرصے تک محاصرہ رہا مدینہ کا. آخر کار ایک ہوا چلی, صبا جسے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا کا لفظ دیا, اور یہ صبا جو ہے یہ مشرقی ہوا کو کہتے ہیں, یعنی مشرق کی طرف سے چلتی ہے. اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد دی گئی. وہ ان لوگوں کے تمام خیمے اڑ گئے, بہت بربادی ہوئی, جانور مرنے لگے, ان کی اپنی آنکھوں میں خاک پڑی, جس کے نتیجے میں تلپٹ ہو گیا سب معاملہ, اور ان لشکروں کو واپسی کا ارادہ کرنا پڑا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ نصرت بالصبا,
کہ مجھے مشرقی ہوا سے مدد دی گئی. وَأُهْلِكَتْ عَادٌ، اور عاد کے جس ہوا نے ہلاک کیا تھا وہ کیا تھی؟ بِالدَّبُور، مغربی ہوا تھی. اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبا من الجنہ والدبور من النار. جنت یعنی بھلائی اور فلاح کی طرف اشارہ ہے کہ صبا جو ہے وہ جنتی ہواؤں میں سے ہے اور دبور جو ہے یہ جہنم کی ہواؤں میں سے ہے، یعنی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے. تو قوم عاد جو ہے وہ دبور سے ہلاک ہوئی، یعنی مغرب کی طرف سے آنے والی ہوا کے ذریعے. باب ما قیل فی الزلازل والآیات. اب امام بخاری بارش سے نکل کے ہواؤں اور ہواؤں کے بعد زلزلوں پہ آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک الگ باب باندھیں اسی کے ساتھ. اور پھر ویسے بھی اس کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں تو کس کس موقع پہ نمازیں پڑھنی چاہیے اس کا بھی یہاں پہ اشارہ ملے گا. باب ما کیا قیلا کہا جائے فی الزلازل زلزلوں میں، والآیات اور نشانیاں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر آئے. مثال کے طور پر آگے سورج گرہن کی بات آنی شروع ہو جائے گی، اس سے متصل باب ابواب الکسوف ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امام بخاری ایک باب اور دوسرے باب میں لنک پیدا کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک صورت دوسری صورت کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے یا آیات میں باہم ربط ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ چیز اسی پیٹرن پر یہاں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی ایک کوشش تھی کہ ایسا کر سکیں. بہرحال تو یہ ہے کہ بھونچال آ جائے یعنی زلزلہ آ جائے یا کوئی اور ایسی بڑی آفت یا نشانی نظر آئے تو اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ قائم ہوگی جب تک کہ علم قبض نہ کر لیا جائے، یعنی علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی. وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے. اور ویسے بھی ہم زمین کا جو بیلنس خراب کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا ہے نا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی جلدی جلدی وقت گزرے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا. وَهُوَ الْقَتْلُ، اور حرج کیا ہے؟ قتل و غارت. ہوا القتل، وہ قتل ہے. حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، یہاں تک کہ تمہارے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی. فَيَفِيدُ، کہ وہ ابل پڑے گا. فَازَ يَفِيزُ، فیضان، ابال، یعنی طغیانی آ جائے گی مال کی. یہاں پہلے تو امام بخاری حدیث اس لیے لائیں کہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہونا ایک نیچرل ہے اور طبعی چیز ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایسا ہوگا. اور جب ایسا ہو تو انسان کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے. مراد یہ ہے. آپ نے کیا نشانیاں بتائیں قیامت کی کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. اور اس کی وضاحت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے. علم اہل علم کے اٹھ جانے سے اٹھ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. اور اس کی کافی علامات ہم اپنے دور میں دیکھ سکتے ہیں. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کریں گے، بغیر علم کے فتوے دیں گے. وتکثر الزلازل، زلزلے کثرت سے آنے لگیں گے. ويتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی گزرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہاں نہیں ہے بخاری میں لیکن ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سال مہینوں میں گزرنے لگیں گے، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں. اور آپ یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں. ایون ہم اگر سوچیں اپنے بچپن کی گرمیوں کو اور اب کی گرمیاں، تو بچپن میں یوں لگتا تھا جیسے بہت لمبے عرصے کے لیے گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے اور لمبے لمبے دن ہوتے ہیں. لیکن اب تو گرمی ہو یا سردی ہو، وقت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک اور چیز بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر صحابہ کرام کے، پھر اس کے بعد ائمہ کرام کی، حتیٰ کہ بخاری کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری جب اپنی کتاب کو مکمل کر چکے تو ان سے، صرف امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے یہ کتاب سنی تھی. صرف خود ان سے 90,000 لوگوں نے. کوئی مائک نہیں، کوئی اسپیکر نہیں، کوئی ویڈیوز نہیں، کوئی اور ٹرانسمیشن کا انتظام نہیں، یعنی پرسن ٹو پرسن یہ کام ہو رہا ہے اور 90,000 لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگیاں بھی کھپا دیں تو 90,000 کو نہ سنا سکیں، باوجود اس کے کہ یہ سب کچھ موجود ہے. اور کیسٹس کے ذریعے بھی کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. ایون دین ہم 90,000 کو نہیں سنا سکتے. کیوں؟ ہمارے وقت میں برکت ہی نہیں رہی. اور دوسری طرف میڈیا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. اس کے لیے ہم نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم بھی کوئی ترقی کریں اور ہم بھی کوئی کام کریں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کری، میں اپنی اور آپ کی صرف نہیں کر رہی. اب جن لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا، وہ تو 1 سیکنڈ میں کہاں بولتے ہیں اور کہاں تک ساری دنیا میں بات اپنی پھیلا دیتے ہیں. لیکن جو علم نافع ہے، کیا وہ اتنی ہی رفتار سے پھیل رہا ہے جس رفتار سے علم غیر نافع پھیل رہا ہے؟ نہیں پھیل رہا. تو وہ کیا ہوگا؟ جو علم نافع ہے
وہ اٹھا لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ لوگوں کی توجہ بھی نہیں رہے گی، دلچسپی بھی نہیں رہے گی، کوشش بھی نہیں رہے گی، کوئی اس کام کے لیے محنت کرنے والا نہیں رہے گا. ظاہر ہے کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ آپ اسی ایک سال میں کوئی اور کام کیوں نہ کر لیں، کوئی اور ڈگری ڈپلوما کر لیں جس سے آپ کو بہت اچھی کوئی جاب مل سکتی. آپ اپنا وقت یہاں آ کے کیوں گنوائیں؟ ایسا ہی تو ہو رہا ہے. ہماری اکثریت یہی کچھ تو کر رہی ہے. اور اگر دین کسی کے لیے رہ گئے تو وہ صرف اس طبقے کے لیے جس کو اور دنیا کا کوئی کام کرنا نہ آئے. وہ کیا کریں پھر؟ دین کی طرف آ جائیں اور پھر نہ خود سمجھے نہ دوسروں کو سمجھانے کے قابل ہوں. تو ایسے لوگ جو خود بھی نہ سمجھ پائیں دین کو، وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اس سب کی وجہ کیا ہوگی کہ وقت جو ہے وہ دوسرے کاموں میں زیادہ استعمال ہوگا. جیسے کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، مثلاً وہ پیچھے آپ نے حدیث میں تسبیحات کا ذکر پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ عمرے، حج، جہاد اور فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں تو ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے ان کو تسبیحات سکھا دی کہ تم یہ پڑھ لو، تم ان کے اجر کو پہنچ جاؤ گے. پھر اہل مال بھی وہ پڑھنے لگ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ تسبیحات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا. آپ گھڑی دیکھ کر کسی دن پڑھے، 1.25 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ان تینوں تسبیحات کے پڑھنے. لیکن اس وقت ہم وہ 1.25 منٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نماز پڑھ کے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ. یہاں بھی آپ جو پڑھتے ہیں کتنی جلدی ہوتی، کہاں پڑھ سکتے ہیں ہم یہاں دوپہر کو؟ چلے گھر جا کے بھی پھر ہمیں اور کام یاد آنے لگتے. تو ہماری زندگی کا وقت تو اتنا کم ہو گیا، اتنا بے برکت ہو گیا ہے کہ وہ 1.25 اور 1.5 منٹ نہیں ہم نکال سکتے. اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اول تو قرات نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کبھی ہمیں یاد کرایا ہی نہیں گیا قرآن کا کچھ حصہ. ہماری وہ پرائرٹی نہیں. ہم نے کہا وہ حافظ صاحب نے کر لیا، وہ ہمارے مرنے پہ ہمارے لیے ختم کر دیں گے، کافی ہے. یہ ان کی ذمہ داری، ٹھیکیداری ہو گئی. جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، وہ بھی آپ قرآن میں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں علم جو تھا وہ چند ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو گیا تھا. اور اس کام پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کہ جب یہ عام نہ ہو اور صرف چند لوگوں کی اجارہ داری بن جائے تو یہ بھی خطرناک کام ہے. تو علم جو قبض ہو جائے گا اور زمانہ جو کم ہو جائے گا، اس کی وجہ یہی ہے. اور پھر آگے فرمایا فتنے بڑھ جائیں گے. تو فتنے کب بڑھتے ہیں؟ یہ ایک سے ایک چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. جب لوگوں میں علم نہیں رہتا، جہالت بڑھ جاتی ہے، تو اس جہالت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگتے ہیں. نہ صرف لوگوں پر بلکہ دنیا کی جو استعمال کی ہماری چیزیں ان پہ بھی. زمین پہ ظلم ڈھا رہے ہیں ہم پولوشن کے ساتھ. اب زمین پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب صرف دھوئیں کی پولوشن ہی دیکھیں، اس سے جو لوگ بیمار پڑتے ہیں، جتنی اریٹیشن بڑھتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق اور کردار اور بہت سی چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. جب ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ وقت ہے بھی تو ہم اور بہت سی کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف نہیں، کیونکہ شوق ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لہٰذا ان کاموں کا ہمیں ویسے ہی نہیں علم. ہم بہت سے کاموں میں وقت گنوائے رکھتے ہیں، ضائع کیے رکھتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جس چیز کا ہمیں شوق ہوتا ہے، جس چیز کی محبت ہوتی ہے، اس میں ہمیں کوئی بلا بھی رہا تو ہم کہتے ہیں ذرا 1 منٹ. مثلاً آپ ٹی وی کے آگے کھڑے ہیں اور ادھر نماز کا بھی وقت جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا ذرا 1 منٹ، بس یہ آخری سین، آخری بات، آخری چیز، آخری کرتے 1 منٹ کیا 10 منٹ بھی آپ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر نماز کے لیے تو وہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ فارغ بھی ہو جائیں گے. اور اسی تسبیحات وغیرہ تو ویسے ہی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تظہر الفتن، جب لوگوں کے پرسنالٹی کے اندر، لوگوں کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اپنا آپ مارنے کو دل چاہتا ہے، تو پھر صرف اپنے آپ تک وہ ظلم ستم نہیں رہتا، وہ دوسرے جو اس کے متعلقین ہوتے ہیں ان تک بھی بات جاتی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ پھر قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. اور فتنے ظاہر ہونا نتیجہ ہے کس چیز کا؟ وہی اصل خرابی کے علم نہیں. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل و غارت بڑھ جائے گی. یعنی فتنے کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قتل و غارت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنے جو ہیں بہت سی چیزوں کو لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر توجہ ساری کس طرف ہو جائے گی کہ مال زیادہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا حتی یکثر فیکم المال فیفیدوا، تم لوگوں میں مال بہت آ جائے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ جتنی مالدار اب ہے، تیل کے نکلنے سے، سونے کی کانیں نکلنے سے اور بہت سی چیزیں نکلنے سے، یہ مال اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تاریخ میں اتنا زیادہ. جب تھا بھی تو تقسیم ہوتا تھا، سب مالدار ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک کی طرف بھی دیکھیں، اپنے حالات کی طرف بھی دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ روز بروز مالدار ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اتنا ہو جائے گا کہ ابل پڑے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں کسی چیز سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا میں اس بات سے کہ میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی.
شدید ترین فتنہ ہے امت کے لیے مال کا، کہ جس کو پا کر اپنے ہی خون جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور دوسروں کی ضروریات جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے. تو یہ والآیات سے مراد یہاں پر یہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی. تو ایسی صورت میں انسان کو ان فتنوں سے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط کرے. اگلی حدیث ہے حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسین بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارک لنا فی شامنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال. شام کا میں تفسیر پہلے بتا چکی ہوں، 4 مشہور علاقے ہیں، تو آپ نے شام کے لیے دعا کی. وفی یمننا، اور یمن کے لیے، یمن دائیں طرف، شام بائیں کو کہتے ہیں اور یمن دائیں کو، یعنی مدینہ میں جو دائیں طرف کا علاقہ تھا یمن اور بائیں طرف کا جو تھا وہ شام. پھر کیا فرمایا؟ قال قالوا، لوگوں نے عرض کیا، وفی نجدنا، کہ ہمارے نجد میں بھی. فقال، راوی کہتے ہیں قال، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اللہ ہمارے شام اور یمن میں برکت ڈال. قال، راوی کہتے ہیں قالوا، لوگوں نے کہا وفی نجدنا، یعنی آپ نے صرف 2 ہی الفاظ فرمائے تو لوگوں نے کیا ایک اور بڑھایا. قال قال هناك الزلازل والفتن، آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا وہاں بہت زلزلے آئیں گے اور فتنے ہوں گے. وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہیں سے شیطان کا گروہ، قرن قرین ساتھی گروہ، شیطان کی پارٹی نکلے گی، یعنی شیطانی لوگ وہاں سے اٹھیں گے. اب یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرقی ممالک کی طرف. اور اس میں کون کون آتے ہیں ذرا نقشے پہ دیکھ لیں، آپ بھی شامل ہیں. ہم نماز کس طرح منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ مغرب کی طرف یہاں سے. تو وہاں جا کے ہم کدھر کو آ گئے؟ اور یہ نہیں کہ کسی ایک خاص ملک یا اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی مشرقی حصے کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں بہت فتنے ہوں گے. اور ویسے میں جب تاریخ پڑھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فوراً بعد بھی جو فتنے تھے وہ زیادہ تر اسی طرف کو اٹھے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جتنے بڑے بڑے فرقے اور خاص طور پہ اس آخری حصے میں اٹھے ہیں وہ اسی علاقے میں اٹھے، بر صغیر کی طرف. قادیانیت، بہائیت، بابیت اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فتنے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں پہلی مرتبہ جو انکار ہوا حدیث کا وہ بھی اسی علاقے سے اٹھا. تو ایک نہیں کئی ایک فتنے ہیں جو ان علاقوں کی طرف. اور جب آپ نے ایک ڈائریکشن کی طرف اشارہ کیا تو اس میں وہ کوئی ایک مخصوص شہر یا علاقہ یا ملک نہیں، بلکہ یعنی مجموعی طور پر. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ شام یا یمن میں کوئی فتنہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وہاں بھی ہوگی، لیکن اس طرف کثرت سے رہے گا. یہ کچھ ایک پیشن گوئی آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی کہ اس طرف کے لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ جذباتی ہوں گے، فتنے اٹھاتے رہیں گے. یہ کتاب الفتن آگے آتی ہے، اس میں مزید اس کی وضاحتیں ہوں گی انشاءاللہ موقع ملا تو. باب قول اللہ تعالی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. قال ابن عباس شکرکم. اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور تم کیا کرتے ہو کہ شکر کی بجائے اس کی نافرمانی ناشکری کرتے ہو. اور ابن عباس نے رزقکم کا کیا ترجمہ کیا؟ شکرکم، یعنی تم اپنے شکر کی جگہ کیا کرتے ہو؟ تکذیب کرتے ہو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، صبح کی نماز حدیبیہ میں، علی اثر سماء کانت من اللیلۃ، آسمان کے نشان پر جو رات کو ہو چکا تھا، یعنی آسمان سے کچھ برسا تھا، مراد ہے بارش. فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف رخ کیا، فقال، فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ عموماً اپنے پاس سے کیا سارائیاں اور طرح طرح کی رنگ رنگ باتیں کرنے کی بجائے یہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر جانتے بھی ہیں تو ذرا آپ کے منہ سے کچھ اور شاید ہمیں زیادہ بہتر چیز معلوم ہو جائے. اس لیے عموماً یہ ہمیں انداز ملتا ہے کہ وہ جواب میں کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ زیادہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتا ہے، ہمارا جاننا کیا حقیقت رکھتا ہے. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے صبح کی کسی نے مومن کی حیثیت سے اور کسی نے کافر کی حیثیت سے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کی رحمت اور فضل سے بارش ہوئی، فذلک مؤمن بی، ایسا شخص تو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے. کافر بالکوكب، وہ ستاروں کا کفر کرنے والا ہے. اما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فذلک کافر بی مؤمن بالکوكب، ایسا شخص میرا ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں ہوا چلی تو بارش آئی یا کچھ اس سے کوئی کفر یا شرک لازم آتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ستارے قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں یا ستارے بارش لے کے آتے ہیں، یعنی بارش ستاروں کی برکت سے ہے یا ستاروں کی کوشش سے ہے یا ستاروں کا اس میں ہاتھ ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. یعنی سٹارز جو ہیں ان کو قسمت کا مالک سمجھنا یہ درست نہیں ہے. کہتے ہیں نا فلاں اس پہ اثر انداز ہوگا، فلاں اس پہ اثر انداز ہوگا. نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ قسمتوں پہ نہ کسی اور چیز پہ. اور اس چیز کا یعنی اگر ویسے انتظار کیا جائے کہ جیسے عموماً آپ دیکھیں کہ جیسے خاص مخصوص ایریے کی طرف سے بادل آئیں تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ادھر سے جب بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو یہ تجربے اور مشاہدے پر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بادلوں میں کوئی کرامت سمجھتے ہیں کہ یہ برسنے لگے ہیں ہم پہ، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگی ہے ہم پہ. باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله تعالی، باب نہیں کوئی جانتا کہ کب آئے گی بارش سوائے اللہ تعالیٰ کے. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں. لا يعلمها الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا يعلم احد ما يكون في غد، نمبر 1 کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل کا علم کسی کے پاس نہیں. ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے. ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کوئی انسان کل کیا کام کرے گا. وما تدري نفس بأي ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ انسان مرے گا. وما يدري احد متى يجيء المطر، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی. اب آپ کہیں گے جی یہ حدیث تو آج کی سائنس کے بڑے خلاف پڑتی ہے اور ہم کو تو معلوم ہونے لگ گیا ہے کہ بارش کب آئے گی. تو اس میں صرف آپ کو معلوم نہیں ہونے لگا، آپ سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ ہواؤں کے رخ سے اور بادلوں کے انداز سے اندازے کیا کرتے تھے کہ بارش آئے گی. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کا نہیں معلوم ہوتا، ٹھنڈی ہوا آتی تو آپ کہتے ہیں لگتا ہے بارش آئے گی، تو ایک اندازہ لگا لیتے اور بارش ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو غیب کا علم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گزشتہ علم اور لوگوں کے گزشتہ علم کو بنیاد بنا کر تجربے یا مشاہدے کی بنیاد پہ آپ نے ایک قیافہ یا ایک اندازہ یا قیاس قائم کر لیا. تو اس سے غیب کے علم کی بات نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں وہ بھی ایک اندازہ لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے بارش ضرور ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ شاید 86 کی بات ہے یا 7 کی، مجھے ڈیٹس پوری طرح یاد نہیں. جب میں برطانیہ میں تھی اور اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو پیشن گوئی ہوئی کہ کوئی بارش کا امکان نہیں، اور صبح بڑے بڑے درخت گرے پڑے تھے اور لوگوں کی چھتیں اڑی پڑی تھی اور بہت تباہی ہوئی تھی. اور اگلا سارا دن جو نیوز تھی اس میں بار بار پیشن گوئی کرنے والے وہ چارٹ لے کے آتے تھے اور وہی اسکرین دکھاتے تھے کہ کیسے محکمہ موسمیات جس پہ ہم کروڑوں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اس نے اتنی غفلت کیوں برتی اور ایسی غلط خبر کیوں دی اور ایسا کیوں کہا اور ویسا کیوں. اس وقت تو میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، ورنہ میں وہ ویڈیو تیار کر لیتی آیت اور اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ باوجود اس کے کہ بہت ایکوریٹ بعض اوقات معلومات ہوتی ہیں، بہت ایکوریٹ مشاہدات ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسان کے بغیر کسی سبب یا ذریعے کے علم غیب پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، سیاروں کے ذریعے وہ ہواؤں کے آنے جانے کے رخ کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ تجربے کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ بھی امکانی بات بتاتے ہیں، اور اس میں بھی بہت دفعہ غلطی کا امکان ہوتا ہے. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا تو غلط فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم اللہ ہی کو پتا ہے. انسان اگر کسی ذریعے سے وہ علم حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کا کیا ہے کہ یقینی بات نہیں ہے اس کے پاس. پھر اسی طرح رحموں میں کیا ہے، تو اب کوئی غیب سے تو آپ کو نہیں بتا سکتا جب تک آپ مشین نہ لگائیں، اور مشین بھی بعض اوقات غلط بتاتی. تو یہ اسی وقت پریشانی ہوتی کہ جب ہم اپنے علم کو علم یقین قرار دے دیتے ہیں، جبکہ وہ علم یقین نہیں ہوتا، وہ علم انسان ہی ہوتا، اور انسان خطا کا پتلا ہے، اور انسان کی کوششیں باوجود بہت بہترین ہونے کے بہرحال ناقص ہی ہوتی ہیں، یا اس میں غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں میں انشاءاللہ اس کو مزید وضاحت کروں گی کہ اس میں 2 چیزیں تو ایسی بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، اور انسان کہاں مرے گا، کل کیا کرے گا، اس کا تو فرمایا کوئی نہیں جانتا. اور 2 چیزیں رحموں میں کیا ہے اور بارش کیا ہے، اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا. جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں آتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور یہ کہ بارش کب آئے گی. تو اس آیت کے مفہوم میں بھی یہ گنجائش موجود ہے، وہاں پر آپ غور کریں گے انشاءاللہ.